اتار کر روانہ کرتی ہے کہ اچانک منظر بدلتا ہے. وہی نوجوان کسی اسٹریٹ کرائم کا شکار بن جاتا ہے, خود کو بچانے کے لیے لڑتا ہے, لیکن ظالم کی گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے. علی وقار وہ لڑتا ہے لیکن اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. منظر بدلتا ہے. بیوہ اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے کہ اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ ہوتا ہے. بیوہ کی امید کی کرن بجھ جاتی ہے. منظر بدلتا ہے. شہر کراچی کے علاقے کارساز پر افسوسناک حادثہ کہ ایک طرف امیر باپ کی بگڑی اولاد نشے کی عادی انسانیت سے آ رہی, تو دوسری طرف غریب خاندان کا چشم و چراغ, انسانیت کی تصویر, معاشرے کی فکر. لیکن علی وقار خواب رون دیے جاتے ہیں, خواب بکھر جاتے ہیں. مستقبل کے منصوبے مکمل ہونے سے پہلے ہی امیر زادی کے گاڑی کے پہیے کے نیچے رون دیے جاتے ہیں. تو میرا جی پکار اٹھتا ہے, میری روح لرز جاتی ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہوتی ہے کہ قائد تمہاری ایک بار پھر ضرورت ہے ہمیں. منظر بدلتا ہے. یہ بات ہے اس استاد کی کہ جو اپنی فکر نہیں کرتی, بچوں کے لیے لڑتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ان کی ماں ہوں, مجھ سے بات کرو. واقعہ ہے 16 دسمبر 2014 کا کہ وہ بولتی ہے لیکن دشمن خیال نہیں کرتا. اس کی گولی ان کے ذہن کو چھلنی کر دیتی ہے, دماغ کو رونتی ہوئی آگے بڑھتی ہے اور شہادت نوش کر لیتی. علی وقار جمہوریت کی جمہور تو کب سے موجود ہے علی وقار, لیکن ذرا خاموشی کے اس سناٹے کو سنیے جو چار سو چھایا ہوا ہے. لیکن مظلوموں کی آہو بقا سے ہمارا کیا لینا کہ ان کی سسکیاں کون سنے. علی وقار ان کی سسکیاں کون سنے, ان کی سسکیاں سننی پڑیں گی. لیکن علی وقار سننے کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام کو سمجھا جائے. لیکن اس مظلوموں کی آہو بقا سے ہمارا کیا لینا. علی وقار قائد کون ہوتا ہے؟ قائد ماضی سے باخبر, مستقبل سے شناس ہوتا ہے, لیکن یہاں تو قائد موجود ہی نہیں. علی وقار مجھے یہ بات کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ انسان بے حسی کا چلن بیچنے لگے. ریشم جو بیچتے تھے کفن بیچنے لگے, کچھ باغباں بہار چمن بیچنے لگے, ارے کچھ نہ مل سکا تو وطن بیچ. علی وقار ان مظلوموں کی آہو بقا سے کیا لینا کہ جن کے خواب رونت دیے جاتے ہیں, کہ جن کے خوابوں کی تعبیر مکمل نہیں ہوتی. یہ بات ہے 16 دسمبر 2024 کی کہ کہیں ننھے پھولوں سے اس زمین کی مٹی کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے, تو کہیں 4 جنوری 2018 کو زینب کا اغوا ہونا اور ٹھیک 5 دن بعد اس زمین کے کوڑے پر لاش کا ملنا. لیکن علی وقار ان مظلوموں کی آہو بقا سے ہمارا کیا لینا کہ میری روح پکار اٹھتی ہے کہ قائد تمہاری ایک بار پھر ضرورت ہے. علی وقار کبھی کوئی ننھی سی جان کسی درندے کی درندگی کا شکار ہو جاتی ہے, تو کہیں ننھی پریاں اغوا ہوتی رہیں اور قتل کی جاتی رہیں, زیادتی کے بعد فراموش کی جاتی رہیں. لیکن ہمارا سوال کہ ان مظلوموں کی آہو بقا سے ہمارا کیا لینا. یہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میری روح پکار اٹھتی ہے کہ قائد تمہاری ایک بار پھر ضرورت ہے ہم, کہ قائد تمہاری ایک بار پھر ضرورت ہے ہم. تو میری روح پکار اٹھتی ہے. وطن کو کچھ نہیں خطرہ, نظام زر ہے خطرے میں. وطن کو کچھ نہیں خطرہ, نظام زر ہے خطرے میں. حقیقت میں جو رہزن ہے وہی رہبر ہے خطرے میں. شکریہ.